السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کابلی پلاؤ ڈرامے کے 5th اینڈ 6th ایپیسوڈ کے ریویو اور شارٹ اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پریویس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ حاجی صاحب کو کسی کا فون آتا ہے، تو 5th ایپیسوڈ کے اسٹارٹنگ میں دکھاتے ہیں کہ باربینہ کا بھائی عبداللہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور حاجی صاحب اسے لینے کے لیے آتے ہیں، اور حاجی صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ وہ بغیر خبر کیے کیسے اچانک آ گیا، فون تو کر دیا ہوتا۔ تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ اس کا فون چوری ہو گیا، اس لیے وہ اطلاع نہیں کر پایا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے جو کہ حاجی صاحب کا بڑا دشمن ہے، حاجی صاحب کا کہے تو پورے گھر کا ہی دشمن ہے حاجی صاحب کے۔ تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن میں نے اس کی خوب خدمت کی ہے، اور پھر وہ حاجی صاحب کو اکیلے میں لے کے جاتا ہے۔ اکیلے میں کیا لے کے جاتا ہے، وہ حاجی صاحب سے کہتا ہے کہ یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا سالہ ہے۔ سالہ مطلب سالہ ویسے تو آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بیچارہ ادھر سے ادھر آپ کا گھر کا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا، تو میں نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہاں پولیس اسٹیشن بٹھا لیا۔ سوچ رہا تھا کہ ساتھ خیریت کے آپ کے گھر پہنچا دوں، لیکن یہ تو خیر آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یعنی کہ یہ جسٹ حاجی صاحب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی حقیقت پتہ چل گئی جو آپ نے راز چھپایا ہوا تھا۔ اسی میں پھر وہ غفار کا چودھری صاحب یعنی کہ جعفر کو تنگ کرنا کہ وہ باربینہ سے لے کر اس کی شادی کی بات کریں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے بہن کی شادی کو لے کر جو ہم نے بات چیت کی ہوئی تھی، ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، وہ کب کی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ غفار کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ایک نہیں سنتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ گھر میں جا کے بات کریں باربینہ سے شادی کے لیے۔ غفار کو بہت ٹھڑکی دکھایا ہے کہ باربینہ کے پیچھے پڑ گیا، یا پھر اس کی بس یہ خواہش ہے کہ اس کو دوسری شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ ایسے مرد زیادہ اچھے خاصے ٹھڑکی ہی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عبداللہ کو حاجی صاحب اپنے گھر لے جاتے ہیں، جو کہ باربینہ کا بھائی، اور باربینہ سے ملاتے ہیں، تو باربینہ اس کو مل کے بہت خوش ہوتی ہے، اور ایون ہے کہ دونوں بہت پیار جتا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہن بھائیوں والا پیار، اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں جعفر جو ہے، جو کہ چودھری صاحب کا چھوٹا بھائی ہے، وہ آ جاتا ہے گھر پہ، اور چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ وہ حاجی صاحب سے کہتا ہے کہ ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حاجی صاحب اس کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں بات کریں گے، لیکن جعفر کہتا ہے کہ میں دکان سے چھوڑ کر دوپہر کے وقت آیا ہوں، کوئی بہت ضروری بات ہے، اسی لیے آپ کو بول رہا ہوں۔ تو خیر حاجی صاحب تو جعفر سے بات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں عبداللہ اور باربینہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کی ٹانگ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے فٹ بال کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب چلنے پھرنے لگا ہے، دوڑنے لگا ہے، فٹ بال بھی کھیلتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں دونوں۔ نیکسٹ سین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حاجی صاحب جعفر سے باتیں کر رہے ہوتے، تو جعفر بتا دیتا ہے کہ غفار جو ہے وہ باربینہ سے شادی کا کہہ رہا ہے۔ سب کو یہ سن کے غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو شرم نہ آئی، گھر کی بہن بیٹیوں پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ جعفر کہتا ہے بھی کہ وہ کون سی اپنی ہے، وہ تو ایک نوکرانی ہی ہے، اور ساتھ میں وہ بیوہ بھی ہے، میں اپنی بہن کی سوکن نہیں بنا سکتا اس کو۔ تو جعفر یہاں حاجی صاحب کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کا بھائی آیا ہوا ہے، اس کو اس کے ساتھ یا تو بھیج دو، یا پھر اس کی شادی جو ہے غفار سے کرا دو۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اپنی بہنوں کی شادی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں کی، تو میں اس کی شادی کیسے اس کی مرضی کے خلاف کر دوں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ باربینہ نہیں مانے گی، اس رشتے کے لیے وہ راضی نہیں ہوگی۔ طرف باربینہ اور اس کا بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، تو باربینہ کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ ہم واپس چلیں گے اپنے ملک، اپنے وطن۔ تو باربینہ کہتی ہے کیوں، تو اس کا بھائی اس کو سمجھاتا ہے کہ وہاں پر اب کوئی خطرہ نہیں، ہمارے دشمن مر گئے، یعنی کہ جو دشمن تھا اس کے باپ نے اس کی بیوی کی، یعنی کہ اس کے ماں کی جو ہے بے عزتی کی وجہ سے اس کو مار دیا ہے، اب وہاں خوشحالی ہے، اب ہم وہاں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، تو بھی چل ہمارے ساتھ۔ تو باربینہ منع کر دی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ جعفر حاجی صاحب کو بس اتنا کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم چودھری لوگ تو اپنی پگڑیاں تک رکھ دیتے ہیں اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے، کہ آپ اتنا نہیں کر سکتے، یا تو آپ اپنی بہن کو قربان کر دو باربینہ کے لیے، یا پھر باربینہ کو قربان کر دو اپنی بہن کے لیے۔ ان کا حاجی صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں یہی دکھایا گیا ہے کہ عبداللہ باربینہ کو ہی فورس کر رہا ہوتا ہے کہ واپس چلو، لیکن باربینہ منع کر دیتی ہے کہ وہ احسان کے تلے دبی ہوئی ہے، اور وہ حاجی صاحب کی خدمت کے لیے یہیں رہے گی، کیونکہ حاجی صاحب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اور عبداللہ کہہ دیتا ہے کہ احسان ختم ہو گیا ہے، لیکن باربینہ پھر بھی نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے رقم دی تھی، ہم پر احسان کیا تھا، اس رقم کے بدلے میں نے نکاح کیا تھا، اور میں ان کے نکاح میں ہوں۔ تو عبداللہ ان سے پوچھتا ہے کیا تو حاجی صاحب کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کے تحت رہ رہی ہے، یعنی تمہارے درمیان کوئی میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو چکا ہے؟ تو باربینہ کہتی ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر رشتہ بن چکا ہے ہمارے درمیان۔ پھر باربینہ بتاتی ہے کہ میں ان کو اندر اپنے باپ کو محسوس کرنے لگی ہوں، یعنی کہ میں حاجی صاحب کے اندر اپنے فادر دیکھنے لگی ہوں، وہ مجھے اپنے فادر جیسے لگتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ باربینہ حاجی صاحب کو اپنا والد سمجھتی ہے۔ خیر جو بھی ہے ایکسیپٹیبل ہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہر رشتے میں ہم ایک لڑکا لڑکی والی
رومانس اور لو والی فیلنگس ڈالنے سے رہے. یہاں جو بھی دکھایا خیر آئی جسٹ ایگری ود اٹ. لیکن حاجی صاحب باربینا کو تھوڑا الگ نظر سے دیکھ رہے ہیں. مجھے اس بات کی الگ حیرت ہو رہی ہے. نیکسٹ یہ کہ حاجی صاحب کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ کیا کریں کہ عبداللہ کو کیسے منائیں کہ وہ باربینا کو اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ حاجی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ عبداللہ باربینا کو ہی لے جانے اپنے ساتھ آیا ہے، جبکہ حاجی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ صرف ملنے کے لیے آیا ہے. زیادہ حاج صاحب کو بولتی ہے کہ آپ کو زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں باربینا کو لے کر، وہ تو پرائی ہے، چھمو تو اپنی اس کے بارے میں سوچیں. تو حاج صاحب کو یہاں غصہ آ جاتا ہے، شدید قسم کا ان کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں. نیکسٹ سین میں پولیس والے کی فضول حرکت دکھائی ہے، یعنی کہ پولیس والا چھمو یعنی کہ شمیم انٹی جو ہیں، جو کہ حاج صاحب کی گرل فرینڈ جن کو کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتا ہے اور ان کو بتا دیتا ہے کہ باربینا حاج صاحب کی نکاح میں ہے، وہ ان کی بیوی ہے اور اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے. یہاں اس پولیس والے نے بہت غلط کیا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور شمیم بھی جو ہے بہت ڈسہارٹ ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، اور یہ ایموشنس میں پاگل ہوتی ہوئی ایسی فضول حرکت کرتی ہے کہ جس کے لے کر سب کے سب پریشان ہو گئے تھے. سب نے اس کو شاید گالیاں دینا شروع کر دی ہوں گی. یہ سب بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اس لیے باربینا کو جانے کے لیے کہتے ہیں، اس کے کپڑے بھی طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو باربینا کہتی ہے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گی، تم جاؤ گے تو میں جاؤں گی، تو عزت والا ہے، تیری ایک پوزیشن ہے تو تو اپنی عزت برقرار رکھ. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ تیری عزت خراب ہو، جیسے عزت سے یہاں پہ آئے تھے ویسے ہی عزت سے جانا ہے. اگر تم مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتی ہے تو عزت کے ساتھ بھیج یہاں سے، تو میں جاؤں گی، ایسے نہیں جاؤں گی. مطلب باربینا کا یہی کہنے کا ہوتا ہے کہ کچھ دماغ کا استعمال کرو، کیونکہ حاجی صاحب اس وقت تھوڑے سے پگلا گئے ہیں، وہ صحیح سے ان کا دماغ نہیں چل رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس لیے وہ جذبات میں آ کے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. تو باربینا ان کو یہی سمجھاتی ہے کہ عزت کے ساتھ بھیجو، جذبات میں آ کر نہیں بھیجو. تو حاجی صاحب اس کو تیار انہیں وہ کہتے ہیں، تو وہ اپنے کپڑے ریڈی کرتی ہے، اپنا برقع پہنتی ہے اور جانے لگتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ. لیکن یہاں ظاہر سی بات ہے، اگر باربینا چلی گئی اور گھر والوں کو شادی کا نہیں پتہ چلا تو کب تک یہ چھپا چھپی کھیلتے رہیں گے، کب تک چھپا کے رکھیں گے کہ باربینا حاجی صاحب کی بیوی. اور کب اگر باربینا چلی جاتی تو ڈرامے کی سٹوری ختم ہو جاتی. تو اس لیے باربینا کے گیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی شمو آ جاتی ہے، یعنی کہ شمیم آنٹی آ جاتی ہیں، اور وہ آ کے جو تماشا کرتی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. مٹھائی کا ٹوکرا بھی لے کر آتی ہے اور ساتھ میں ناچنے گانے والوں کو لاتی ہے، اور سب کے سب بس دولہا آ گیا اس طرح کے کچھ گانے گا رہے ہوتے شادی سے ریلیٹڈ. اور پھر شمو ان ناچنے گانوں والوں کو بھیج کر مٹھائی جو ہے حاجی صاحب کو کھلانے کی، اور کہتی ہے کہ آپ اپنی دلہن کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ. تو حاجی صاحب غصے میں مٹھائی پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دفعہ ہو جائے یہاں سے. شمو کہتی ہے کہ ساری زندگی جو ہے میں اسی انتظار میں رہی کہ تو آج مجھ سے شادی کرے گا، اور تو جو ہے مٹھائی کے لیے شادی والے گھروں کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور لیکن کبھی تو نے میں اسی انتظار میں رہتی تھی کہ تو آج مٹھائی لے کر آئے گا میرے گھر میرے شادی کے لیے، لیکن تجھے آج بھی وہ ہمت نہیں ہوئی کہ میرے گھر آتا، مجھ سے شادی کی بات کرتا. چھپکے چھپکے تجھے چسکے لینے کی عادت ہے، تو آج بھی تو نے وہی کام کے چپکے سے شادی کر لی. شرعی طور پہ نکاح تو نے کر لیا ہے، تو اب بتاتا کیوں نہیں سب کو کہ تو نے نکاح کر لیا ہے. دیتی ہے کہ تو نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، پکا ثبوت ہے میرے پاس. شمو یوں کیوں کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ شمو جو ہے وہ بتا دیتی ہے اس دوران کہ جو عبداللہ کو پولیس اسٹیشن میں اس پولیس والے نے روکا تھا، کیوں روکا تھا، کیونکہ پولیس والا اصل میں عبداللہ کو ڈرا دیتا ہے مار کٹائی کا دکھا کر کے ہم تمہیں بہت ماریں گے، بس یعنی کہ ایک ڈرامہ دکھاتا ہے اس کو کہ ہم تمہیں اتنا ماریں گے، اس کو ڈراتا ہے خوب. اور ڈر کے ہمارے پٹھان جو ہے بتا دیتا ہے کہ اس کی بہن کی شادی جو ہے حاجی صاحب سے ہوئی ہوئی، یعنی کہ حاجی صاحب نے نکاح کیا ہے اس کی بہن باربینا سے، تو اس لیے وہ حاجی صاحب سے ملنا آیا اور وہ سالہ لگتا ہے حاجی صاحب کا. یہاں مجھے پٹھان کی یہ بات بہت بری لگی ہے کہ اس نے ڈر کے مارے قبول کر دیا، حالانکہ پولیس والے نے تو اس کو مارا تک نہیں، صرف ڈرایا تھا اور ڈر کے مارے اس نے ایسا کر دیا. پولیس والا خود یہ تماشا بنوانا چاہتا ہے کیونکہ وہ حاجی صاحب سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بھی بیٹھا ہوا چپکے سے اپنے کمرے میں ساری ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی، اور وہ تماشا سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ پورا ہو رہا ہوتا ہے. کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی نے ساری بات بتائی ہے تو وہ اپنے بھائی کی طرف غصے میں دیکھتی ہے لیکن کچھ کہتی نہیں ہے. تو اتنے میں شمیم باربینا سے پوچھتی ہے کہ تو بتا کہ تو اس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے، تو وہ کچھ نہیں جواب دیتی. تو حاجی صاحب شمیم کو جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن شمیم پھر بھی باتیں سناتی ہے، ایموشنل ہو جاتی ہے، رونا دھونا مچا دیتی ہے. اور اتنے میں پولیس والے کی حرکت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اور گروپ کو ڈانس کرنے کے لیے، ناچ گانے کے لیے بھیج دیتا ہے حاجی صاحب کے گھر، اور وہاں وہ دولہے والے شادی والے گانے گانے لگ جاتے ہیں، جس سے شمیم بھی پریشان ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور رونا دھونا بس دکھایا گیا ہے. یہاں حاجی صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اپنے روم میں آتے ہیں، سر درد کی دوائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بٹ سر درد کی دوائی ختم ہو چکی ہوتی ہے. پیچھے پیچھے باربینا بھی آ جاتی ہے اور ان کی ٹانگیں دباتی ہے اور ان کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہے اور انہیں پانی وغیرہ بھی دیتی ہے.
عبداللہ بھی حاجی صاحب کے روم میں آ جاتا ہے اور باربینہ اس پہ بہت غصہ کرتی ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، کیوں جو ہے اس کو بتایا ہمارے بارے میں. تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا تھا، وہ بہت طاقتور انسان ہے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا. تو باربینہ کہتی ہے کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا، کیونکہ حاجی صاحب کی عزت کے آگے کچھ نہیں چاہیے، حاجی صاحب کی عزت کے آگے تو قربان بھی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو حاجی صاحب سمجھاتے ہیں باربینہ کو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ یہاں کی پولیس بہت طاقتور ہے، ان کے آگے جو ہے نہ عزت کی کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی طاقت کی کوئی ویلیو ہے. جو اس نے کیا صحیح کیا. دین پولیس والے کو فون کر کے سناتی کہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے دوبارہ کیوں ناچ گانے والوں کو، ڈھول والوں کو بھیجا تھا وہاں پر، میں نے جو اپنا بدلہ لینا تھا لے لیا تھا، جو میں نے کسر ڈھانی تھی اٹھا دی تھی، تو نے کیوں بھیجے. تو پولیس والا ہنستا ہوا کہتا ہے کہ مجھے بھی تو اپنے بدلے لینے تھے، جس طرح سے میں نے ہاتھ جوڑ کے حاجی صاحب سے پہلے معافی مانگی تھی، تو اس کا بدلہ مجھے بھی لینا تھا، مجھ پر بھی تو ادھار تھا، تو اس لیے میں نے یہ سب کیا. خیر پولیس والے نے، شمیم نے تو اپنا بدلہ لے لیا ہے. پولیس والا بھی فی الحال شرمندہ نہیں ہے، لیکن شمیم شرمندہ ہے کافی کہ حاجی کی اس نے اتنی بے عزتی کر دی ہے. یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ باربینہ سے کہتا ہے کہ اپنے وطن جانے کے لیے آخری بس رہ گئی ہے، اگر وہ بھی نکل گئی تو پھر ہم اپنے وطن نہیں پہنچ پائیں گے ٹائم پر. تو باربینہ جو ہے حاجی صاحب سے اجازت مانگتی ہے، کیونکہ باربینہ نے فیصلہ حاجی صاحب پہ چھوڑا ہوتا ہے کہ اگر حاجی صاحب نے کہا جانے کے لیے تو وہ چلی جائے گی. تو حاجی صاحب اسی لیے کہ غفار کی بری نظر سے اور غفار کی بری حرکت سے وہ بچ جائے گی، غفار کو جو پیچھے پڑا ہوا ہے اس سے شادی کے لیے باربینہ محفوظ ہو جائے گی، تو اس لیے وہ اس کو اس کے ملک جانے کو کہتے ہیں. لیکن جو اتنا تماشا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ. عبداللہ جو ہے حاجی صاحب سے معافی تلافی کر کے جانے کا کہتا ہے، اور باربینہ سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی چلو. تو باربینہ کو حاجی صاحب منع کر دے کہ یہاں سے نہیں جائے گی، اب یہ یہیں پر رہے گی. تو عبداللہ خفا ہوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ کہاں رہے گی، کیا تو یہ لوگ اس کو جیل میں ڈال دیں گے یا پھر یہ مر جائے گی یہاں پر، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے صرف نفرت ہی ہے. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرا مسئلہ ہے، میں سنبھال لوں گا سب، میں اس کی عزت کو آنچ نہیں آنے دوں گا. باربینہ پھر عبداللہ سے کہتی تم جاؤ، حاجی صاحب نے مجھے کہا ہے نا میں یہیں رہوں گی ان کے ساتھ، تم یہاں سے جاؤ. باربینہ اور حاجی صاحب عبداللہ کو تھوڑا فورس کرتے ہیں، تو عبداللہ مجبور ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے. جعفر کے گھر والے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دروازہ تک نہیں کھولے ہوتے ہیں، ایون یہ کہ موبائل فون بھی آف کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے کوئی گھر سے باہر سے. تو وہ اپنے بیٹے کو منع کرتی ہے زبیدہ باجی، اور اس کو کہتی ہیں کہ دروازہ نہ کھول، لیکن وہ پھر بھی دروازہ کھولتا ہے. تو وہاں پہ چھمو یعنی کہ ان کی نند ہوتی ہے، اور نندو یعنی کہ غفار ہوتا ہے، اور وہ گھر کے اندر آتے کے ساتھ ہی بس یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ پر تہلکہ مچا ہوا ہے، ایک طوفان برپا ہوا ہے. حاجی صاحب کی ویڈیو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، وائرل ہو چکی ہے، اور حاجی صاحب کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے. اللہ ایسا دن دیکھنا پڑ رہا ہے آج کے دن. تب بھابھی بولتی ہیں کہ شمیم نے تو بالکل بھی احساس نہیں کیا، نہ رشتہ داری کا نہ محلے داری کا، اور پورے بڑے بازار میں بدنامی کر دی ہماری. تو شمو پوچھتی ہے کہ حاجی صاحب نے کیا کہا، کیا واقعی میں ان کا باربینہ سے نکاح ہوا ہے. تو اس پہ غفار کہتا ہے یعنی کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ باربینہ ان کی بیٹی نہیں بیوی ہے، اور اس پہ وہ بہت افسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ باربینہ سے اس کی شادی ہو جائے، اور یہ بہت بڑا ٹھرکی ہے. ویسے صاحب باربینہ سے پوچھتے ہیں کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی. تو باربینہ کہتی نہیں جانا چاہتی تھی. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ میں نے اس لیے روکا بلکہ تمہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ چلے جانا چاہتا، کیونکہ یہاں پہ تو یہ روز تماشے ہوں گے، تمہیں جینے نہیں دیں گے، اور یہ سب کیسے برداشت کریں گے. تو اتنے میں حاجی صاحب کی شدید سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. تو باربینہ یہ دیکھتی ہے تو ان کی سر درد کی دوائی ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اور سر درد کی دوائی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ باہر ہال میں جاتی ہے اور گڈو سے کہتی ہے کہ تم سر درد کی دوائی لا دو. تو ان کی زبیدہ بھابھی کہتی ہے ہم منگا دیں گے، تم جاؤ یہاں سے. اتنے میں غفار کو باربینہ کو دیکھ کے تب چڑھ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے میرا اب تجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ شمو سے، اور میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس ختم ہے. کیونکہ وہ باربینہ کی وجہ سے ہی جو ہے یہاں پہ چکر کاٹ رہا تھا، اور باربینہ کا جب پتہ چلا ہے تو اس کی بہت زیادہ ہٹ گئی ہے. شمو بھی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ پورے واٹس ایپ پہ طوفان مچا ہوا ہے، ہر جگہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ حاجی صاحب کے ساتھ کیا تماشا ہوا ہے. تو کیونکہ زبیدہ بھابھی جو ہیں وہ اپنی عائشہ کی فکر کر رہی ہوتی ہیں. تو اتنے میں ان کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ عائشہ کے پاس سگنل نہیں ہے، تو بے فکر ہے، اس کو ابھی نہیں پتہ چلا ہوگا یہ سب کچھ. کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید جائیداد کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے حاجی صاحب سے شادی کی ہے، کیونکہ حاجی صاحب کو تو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے. باربینہ وہاں حاجی صاحب کا سر دبا رہی ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں، حاجی صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کھا جائیں گے، تم یہاں سے جاؤ. لیکن باربینہ کہتی ہے کہ میں یہاں رہ رہی ہوں، سب ظلم سہ رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے میں زبیدہ کی بڑی نند بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ حاجی صاحب کی دوسری بہن بھی آ جاتی ہے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ لوگ اس طرح سے باتیں بنائے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہاں حاجی صاحب نے چپکے سے نکاح کر لیا. تو میں نے یہی کہا کہ کسی کو بھگایا نہیں، کسی کی چادر نہیں کھینچی، کسی کی عزت خراب نہیں کی، کسی سے شرعی طور پہ نکاح کیا ہے تو کیا غلط کیا ہے. تو زبیدہ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر تم دونوں بہنوں نے ان کی صحیح عمر میں شادی کر دی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. قیوم حاجی صاحب کا چھوٹا بھائی اپنی دکان میں بیٹھا بس پریشان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس تک بھی ساری خبریں پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ بس
टेंशन में होता है। ज़ुबैदा भी उसको फ़ोन करके घर आने का बोलती, तो वो कहता है आ जाऊँगा, क्या करना है घर आके। और फिर हाजी साहब के पास बारबीना बैठी हुई उनसे बातें ही कर रही होती है और हाजी साहब को खाने का कहती है, लेकिन हाजी साहब मना करते हैं उसको, कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना, ये लोग तुम्हें काट खाएंगे, उन लोगों से बात नहीं करना। दैन किसी की दरवाजे पे खटखट होती है, तो ज़ुबैदा भाभी जो है वो खाना लेकर आती हैं और वो बारबीना को इशारा से कहते हैं कि हाजी साहब को भी खाना खिला दो, क्योंकि ये लोग भूखे होंगे, ज़ाहिर सी बात है सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, शायद भूखे ही होंगे। तो इतने में बारबीना खाना उनको दे देती है। घर आ रहा होता है, रास्ते में उससे एक आदमी मिलकर वही सारी बातें, हाजी साहब ने निकाह कर लिया, क्या तुम्हें नहीं पता, तो पता चले तो बता देना। और उसको काफ़ी बेइज्जती सी महसूस होती है कय्यूम को ये सब सुनकर। तो वो घर जाते जाते ही सारी तूफ़ा बर्पा कर देता है कि रास्ते में हर कोई हमें पूछ गछ कर रहा है, हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे, सामान बाहर यहाँ से निकल। ज़ुबैदा को बोलता है, लेकिन ज़ुबैदा कहती है, थोड़ा ठंडे रवैये से काम लेती है। और उनकी जो दूसरी भी बहन होती हैं वो भी कहती हैं कि तुम्हें क्या, हम सबको झगड़साई हो रही है। तो वो कहते हैं सब अपने अपने घर जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शम्मो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो शौहर गफ़ार ने मुझे छोड़ दिया, वो तो चला गया यहाँ छोड़ कर मुझे। बस यही बातें हो रही हैं कि उनकी कितनी बदनामी हो रही है कि हाजी साहब ने जो हरकत की है उसकी वजह से, कि वो बच्चे तो नहीं थे जो उन्होंने बुढ़ापे में आके ये हरकत की है। तो इस सिलसिले में हाजी साहब का जो बड़ा बहनोई है ज़ाकिर, वो बहुत समझदारी और कूल बिहेवियर का से काम लेता है। यानी कि वो कहता है कि भाई बुढ़ापे में आके भी बच्चों वाली हरकतें हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर ये लोग इसी सारी डिस्कशन के दौरान ये कहते हैं कि जिस तरह की हम बहू अपनी भाभी लेके आना चाह रहे थे, यानी हाजी साहब के लिए जिस तरह की हम बीवी ढूंढ रहे थे, वो वैसी ही तो है। बारबीना घर के सारे काम भी करती है और कम उम्र भी है भी खूबसूरत अच्छी लड़की है, तो क्यों ना हम उसको अपनी भाभी के तौर पे एक्सेप्ट ही कर लें। तो ये लोग सब इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि ख़वातीन कय्यूम को यही समझा रही होती हैं कि हाजी साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है। तो इस वजह से ये लोग सारे के सारे नरम पड़ जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं बारबीना को अपनी भाभी के तौर पे। तो शमीम को बहुत अफसोस हो रहा था अपने किए पे पर, बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने जो हाजी साहब के साथ किया और पुलिस वाले ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। और पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है, उससे पूछता है, तो शमीम वही कहती है कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और ये पुलिस की नौकरी भी मैंने तुझे ही दिलाई थी और तूने ऐसा सब कुछ किया, बहुत गलत किया। तो पुलिस वाला कहता है कि मोहब्बत में ना वैसे औरत की मत मारी जाती है, जो उसको घास तक नहीं डालता वो उसी के पीछे भाग रही होती है। ये होता है कि सुबह सुबह कय्यूम की छोटी बेटी उसको उठाती है और कहती है कि अब्बा जी घर पर नहीं हैं, आप देखें कहाँ चले गए। तो जब कय्यूम पूरी फैमिली के पास आता है तो कय्यूम की बीवी कहती है कि सामान तो सब यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वो बारबीना को लेकर घर से कहीं चले गए थे। मैं सुबह नाश्ता बनाई थी और ये लोग सब टीवी देख रही थी, लेकिन अचानक हमने देखा कि वो दरवाजे से बाहर बारबीना को लेकर निकल गए। तो सबके सब कय्यूम पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कय्यूम इधर कहता है कि क्या आप सारा मलबा मेरे ऊपर डाल रहे हो कि मैंने उनसे कहा था सब करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये दिखाते हैं कि हाजी साहब बारबीना को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, क्योंकि बारबीना सूरह यासीन हाफिज़ होती है और वो सूरह यासीन पढ़ रही होती है कब्र पे देखकर। पीछे से शमीम भी आ जाती है। शमीम कुछ हौसला देने की कोशिश करती है हाजी साहब को, लेकिन हाजी साहब उसको अपने से दूर कर देते हैं। कहती है कि मैं तो सिर्फ गिला करने आए थे, उसकी मुझे बहुत शर्मिंदगी की है, जो तमाशा वो मैंने नहीं किया, वो पुलिस वाले ने किया। सब हाजी साहब को बताई थी। हाजी साहब कुछ नहीं कहते, खामोशी से जा रहे होते हैं कि सामने से आयशा आ जाती है और आयशा कहती है कि क्या आप बारबीना को लेकर जा रहे थे यहाँ से। तो हाजी साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जा रहा था, मैं तो अपनी अम्मी से मिलने आया था उनकी कब्र पर, लेकिन उनसे पूछने आता है कि क्या किया जाए। तो आयशा पूछती है कि तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो हाजी साहब कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आयशा कहती है कि ज़ाहिर सी बात है वो नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएँ, उनके बच्चों को छोड़ कर जाएँ, यानी कि अपने बहन भाइयों को छोड़कर आप यहाँ से कहीं जाएँ। तो इसलिए, और मैंने भी आपसे वादा किया था अपनी शादी पर कि आप बारबीना का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको इस घर से कभी जाने नहीं देंगे। इतने में आयशा हाजी साहब को घर लेके पहुँच जाती है। आयशा कब्रिस्तान कैसे पहुँची, असल में आयशा घर पहुंचती है हनीमून से, तो उसको पता चलता है कि हाजी साहब घर छोड़ के चले गए हैं। तो आयशा को पता होता है कि वो अपनी माँ की कब्र पे गए होंगे। तो आयशा इतने में घर लेकर आ जाती है हाजी साहब को, और सारे घर वाले रो रहे होते हैं। हाजी साहब से पूछते हैं कि क्या करें। तो हाजी साहब भी पूछते हैं क्या किया जाए, जब माँ बाप गलती हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। वो तो ऐसे ही फिर मुँह छुपा के बाहर निकल जाते हैं घर से। तो इस पर ज़ुबैदा कहती है कि आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहा है, तो अब हम भी ये चाहते हैं कि अभी भी साया रहे। यानी कि इनकी आपस में कुछ बातचीत होती है, माफ़ी तलाफ़ी होती है और सब एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और यही कहते हैं कि लोगों को बोलने दो। लोग तो बोलते ही रहते हैं, बोल बोल के थक जाएंगे खुद ही। और फिर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं हाजी साहब को और बारबीना को उनकी बीवी के तौर पर, और फिर कहते हैं कि हम वलीमा करेंगे, ताकि वलीमा करके हम लोगों को बता सकें कि हाँ हाजी साहब ने शादी कर ली है, और अगर की भी तो निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, किसी औरत की कोई इज़्ज़त ख़राब नहीं की है, बल्कि एक औरत को इज़्ज़त दी है। और ये सब कहकर वो लोग जो है वलीमे की तैयारी में लग जाते हैं। तब हाजी साहब का बड़ा दामाद ज़ाकिर जो है वो उनके छोटे दामाद यानी कि गफ़ार से मिलने जाता है बातचीत करने के लिए, ताकि वो भी शादी में भी शामिल हो जाए और शम्मो को फिर से अपना ले। लेकिन गफ़ार यहाँ बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत बदतमीज़ी करता है। और जब वो कहता है कि गाड़ी और बीवी जब फारिग हो जाए, किसी काम की ना रहे, तो उसको छोड़ देना चाहिए।
تو ذاکر سمجھاتا ہے کہ رشتے رشتے ہوتے ہیں، گاڑی الگ چیز ہوتی ہے۔ تو غفار یہ کہتا ہے نہیں، میں نے گاڑیوں سے بھی اسی بات کا اندازہ لگایا ہے۔ خیر ذاکر بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے غفار کو، غفار اس کی ایک نہیں سنتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیسوں کے لالچ میں ہی پاگل ہو گیا تھا، اس سے شادی کر لی تھی شموں سے۔ نیکسٹ یہ کہ ذاکر اس کو دعوت بھی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو مسئلہ تھا ان کا وہ حل ہو گیا ہے، باربینا کو اب حاجی صاحب کی بیوی کے طور پہ قبول کر لیا اور جلدی ہی ان کا ولیمہ بھی ہونے والا ہے۔ تو غفار کی سن کے اور ہٹ جاتی ہے اور وہ اب تو بالکل بھی نہیں سنتا ان کو، بس چلتا پھرتا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا، اس کو نہیں اپنائے گا، یعنی کہ شمع کو نہیں اپنائے گا اب۔ خیر یہاں تک تھی ایپیسوڈ 5 اور 6 کی شارٹ اسٹوری اور اس کا ریویو کہ کیا ہوا ڈرامے میں کیا نہیں ہوا۔ اگر آپ مزید جو ہے ایپیسوڈ دیکھنے کے بجائے ہمارے ریویوز چیک کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ میں اسٹوری پتہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔